یہ لہو میں ڈوبا ہوا یوم تشکر ہے، اور یوم تشکر جو ہے وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ آپ کا وہ اتحاد جو 78 سال کے بعد قائم ہوا، وہ تمام جو شیطانی طاقتیں تھیں، تمام جو غاصب گروہ تھے، تمام جو مافیاز تھے، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اتحاد آپ کا برقرار رہا۔ وہ خون میں ڈوبا لیکن وہ پھر بھی برقرار ہے، اور وہ انشاءاللہ اس خون کا بدلہ لیے بغیر اس وقت تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ جو سب سے بنیادی بات تھی کہ میں نے پوری کوشش کی، یو کے میں ہماری پوری کوشش یہ تھی، یہ ایک بالکل طے شدہ بات تھی کہ لوگ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بیدار ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو طاقتیں تھیں، وہ جو غاصب اور لٹیرے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ ہر دفعہ وہ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں نکلیں گے، لیکن اس دفعہ جو ہے بڑا ان کا خوفناک منصوبہ تھا، اور اسی منصوبے کی باعث جو 23 تاریخ کو مذاکرات ہوئے، وہاں مجھ تک بھی یہ خبریں پہنچی کہ معاملات طے ہو رہے تھے، اور ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران تھے، کور کمیٹی کے ممبران تھے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی انا کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ تو میں نے رات کو فون کر کے جب ان سے بات کی تو میں نے بہت شدید، مجھے دکھ تھا اس بات کا، کیونکہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اگر 29 سے پہلے معاملات نہیں ہوتے تو پھر یہ 29 ستمبر پھر لہو میں ڈوبے گا، پھر اس دھرتی کے نوجوانوں کو اپنا خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا ان حقوق کے لیے جو 78 سال سے تحریک آزادی کے نام پر ان لٹیروں نے، جن کا تحریک آزادی سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے غصب کر رکھے۔ تو جب مجھے یہاں پہ صورتحال پتہ چلی، اس کے بعد ہم نے اور زیادہ وہاں پہ اپنی مہم میں تیزی لائی۔ ہر جگہ پہ میں نے کہا کہ ہماری پوری خواہش ہے کہ 29 ستمبر کو ہمیں پاکستان ایمبیسی کے سامنے، پاکستان کے کونسلیٹس کے سامنے مظاہرہ نہ کرنا پڑے۔ ہم وہاں سے وہ پریشر کریٹ کرنا چاہتے تھے، جو پریشر کوئی کسی بھی حکومت کا کہ اگر مسند اقتدار پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کو اپنے ملک کا مفاد عزیز ہو، تو یہ پریشر ان کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ تھا، یہاں کا بھی ان کو نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خون ریزی کا اپنا منصوبہ منسوخ نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جو ہے بہت سارے لوگ، مجھے بہت لوگوں نے شکوہ کیا، جو وہاں پہ بھی میں نے مذاکرات کے آخر پہ گفتگو کی، مجھ سے کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ جو ضروری ہے آگے معاملات چلانے کے لیے باقی لوگ کریں، لیکن مجھے جو وہ یہ خون جو ان نوجوانوں کا نظر آ رہا ہے، وہ صرف جو ہے ان کی اپنی لوٹ مار کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ یہ اگر اس وقت یہ اس حقیقت کو قبول کر لیتے کہ اب ان لوگوں کو روکنا ناممکن ہے، تو یہ 23 سے 29 تک نوبت نہ آتی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ جب میں 30 کو واپس آؤں گا اس وقت تک معاملات سیٹل ہو چکے ہوں گے، اور لیکن یہ صرف جو ہے انہوں نے پھر آپ کو آزمانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا جو 23 کو ان کا موڈ تھا، ان کا جو رویہ تھا، وہ اس وقت نہیں رہ گیا جب آزاد کشمیر سے لاکھوں لوگ نکلے، اور برطانیہ میں، امریکہ میں، پورے دنیا میں جہاں کہیں کشمیری تھے، ایسے ایسے ممالک میں جہاں اس سے پہلے کبھی کشمیریوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا، ان ممالک میں بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ تو یہ ہمیں اب اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی یہاں مجھے یہ بہت ساری جو معاملات ہیں، جو سب سے پہلے جو بدماشوں کو، گنڈوں کو سامنے رکھ کے سیکورٹی فورسز نے جو حملہ کرایا، وہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ قطعی طور پہ ناقابل برداشت ہے، اور جو لوگ جنہوں نے وہ حملہ کرایا ہے وہ ابھی بھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے یہ جو سارا جو ہم نے سیٹل کیے جو معاملات، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ کہہ رہے تھے 3 اور پتہ نہیں وہ کتنے تھے، ان کا نمبر آپ گن لیں۔ ہمارا 3، میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایک آدمی بھی بیٹھ کے وہاں سے، کیونکہ دلیل جب آپ ان کو بحث پہ لائیں گے
دلیل پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وہاں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بدماشی سے، ظلم سے، جبر سے جو حقوق آپ سے چھینے گئے ہیں وہ ان کو صرف آپ کا اتحاد وہ برقرار رکھ سکتا ہے، جو ابھی جو اس اتحاد کو توڑنے کے لیے وہ پہلے سے زیادہ زوردار طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ کو ہر رخ پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو میر پور بورڈ کا جو معاملہ ہے، جو میر پور میں اس کے خلاف جو ہے لوگوں میں وہ ایک اشتعال پایا جاتا ہے، ایک دکھ پایا جاتا ہے، میں بالکل یہ واضح کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیں کہ میر پور بورڈ تو کیا، اس اتحاد کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کو بیٹھ کے ہم سیٹل کریں گے، اور میر پور کے لوگوں کی رضامندی کے بغیر ہمیں ووٹ نہیں چاہیے۔ اگر میر پور کا یہ اس اتحاد کی قیمت پہ ہم ووٹ نہیں چاہیے۔ دوسرا، جو خاص طور پہ برطانیہ میں جن لوگوں نے آپ کی دھرتی کے وہ بیٹے، ان کا جذبہ آپ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے جو وہاں پہ جس بھرپور طریقے سے جلسے کیے، جلوس کیے، اور الٹیمیٹلی جو ہے 29 ستمبر کو بریڈ فورڈ اور برمنگھم پہ پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے اور لندن میں پاکستانی ایمبیسی کے سامنے جو بھرپور مظاہرہ کیا، جو احتجاج کیا، پوری دنیا کے سامنے اپنا ریکارڈ لایا، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اس کے لیے میں برطانیہ کے تمام کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی سے ان میں سے ایک فرزند مظفر آباد اعجاز پیر صاحب، جاجا پیر صاحب، وہ یہاں آج ہی پہنچے ہیں۔ اس کے بعد پیر صاحب ذرا کھڑے ہوئے، ذرا لوگ آپ کو دیکھیں تو صحیح، آپ ایک تو پیر صاحب کا اب ان کا میں نام لینا شروع کروں گا تو وہ اتنی لمبی فہرست ہے۔ پیر صاحب کے ذریعے ان سب کا، ان کا یہ ایک سمبل ہے ان کا، جو انہوں نے وہاں پہ بھرپور وہاں پہ کردار ادا کیا۔ وہاں اس ملک میں جو حالات ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، لیکن اتنا وقت لوگوں نے اپنا صرف کیا ہے کہ مجھے خود کہنا پڑتا تھا اپنے دوستوں سے، مظفر آباد سے، ڈوڈیال سے، میر پور سے، ان دوستوں کو مجھے خود کہنا پڑتا تھا کہ آپ وہ یہ ہے، اب اتنے دور ہے، آپ وہاں سے نہ آئیں، لیکن وہ لندن سے، برمنگھم سے، کدھر وہ جو جہاں کہیں میٹنگ جلسہ کوئی ہوتا تھا، 400 500 کلومیٹر وہ ٹریول کر کے وہ آتے رہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری، مجھے یہ پورا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جو غلط فہمیاں اس تحریک کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی، وہ احمد شاہ اللہ ان کا بالکل وہ ان کو بالکل کلیریفائی کر کے آئے۔ اور اب جو ہے اگر کوئی بھی اس تحریک میں رکھنا ڈالنے کی، اس ایگریمنٹ میں جو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایگریمنٹ میں امپلیمنٹیشن کا، تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے، وہ 15 دن کے بعد، ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ اس کی میٹنگ ہوگی، جہاں پہ بھی ہمیں محسوس ہوا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے دھوکہ کیا جا رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہم پھر آپ کی عدالت میں آئیں گے، آپ کی عدالت میں اپنا کیس کریں گے، اور آزاد کشمیر کے لوگ اس مرتبہ 29 ستمبر کے مقابلے میں مجھے پورا یقین ہے کہ اب اس سے بھی 2 گنا 3 گنا کی تعداد میں آزاد کشمیر کے لوگ نکلیں گے، اور یہ جو ہے جو غصب شدہ گروپ ہے ان کو ہر صورت میں اپنے بحال کر کے رہیں گے۔ کسی آپ نے سازش کا شکار نہیں ہونا، اپنا اتحاد ممبر سے تاوٹ تک جو ہمارا اتحاد ہے وہی ہماری طاقت ہے۔ ہم نے صرف اسی طاقت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے غیر مسلح ہو کے مسلح بدماشوں کا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی غیر مسلح جدوجہد سے ہم انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے، حتمی شکست دیں گے، اور وہ منزل زیادہ دور نہیں ہے، صرف آپ نے اپنا حوصلہ قائم رکھنا ہے، اور جو ہے وہ یہ اتحاد ہمارا کسی صورت میں متاثر نہیں ہونا چاہیے، کسی غلط فہمی کو، کسی پروپیگنڈے کو جگہ نہ دیں۔ جو بھی اس تحریک پہ مذاکرات کے حوالے سے، کسی حوالے سے، یہ میرا اوپن جو دعوت ہے کہ کسی کو کوئی شک شبہ ہو، وہ ہمارے سامنے جو ہے کور کمیٹی کے کسی ممبر سے بھی وہ سوال کر سکتا ہے، ہم پابند ہیں آپ کو ہر بات کا جواب دینے کے لیے، لیکن آپ کا عزم اور حوصلہ وہ اسی طرح